اچھا، اب آگے پاکستان اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ آپ میرے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، تاہم آپ میں سے اکثر کو شاید یہ علم نہیں ہوگا کہ مجھے پانے کے لیے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دیں۔ اب وہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں دیں، کتنے لوگ جو تھے وہ قتل کیے گئے، بے گناہ کو جو ہے وہ بے گناہوں کو مارا گیا، صرف آزادی حاصل کروانے کے لیے۔ لوگوں نے اپنی آزادی کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی آزادی کے لیے بھی جو تھیں وہ قربانیاں دیں، اور بہت طویل جد و جہد کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پانے کے لیے آپ کے بزرگوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی تھیں، جب میں ان کو مل گیا تو وہ اپنے سارے دکھ درد بھول گئے۔ جس رات میں پیدا ہوا اس صبح وہ بے حد خوش تھے، خوشی سے ان کے چہرے، یعنی ظاہری بات ہے جب ان کی جد و جہد رنگ لائی تھی مسلمانوں کی تو وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قائم کر کے لوگ بہت زیادہ خوش تھے، اور کہ انہیں بے شمار قربانیوں کے بعد جو ہے یہ ملک نصیب ہوا تھا، اور آج وہ ایک آزاد قوم تھے۔ ان کا اپنا وطن ان کے پاس تھا جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزار سکتے تھے۔ مجھے علم ہے کہ آپ ہر سال 14 اگست کو، اب پاکستان کہہ رہا ہے کہ مجھے علم ہے کہ آپ ہر سال 14 اگست کو میری جو پیدائش کا دن ہے یعنی میری سالگرہ بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ آپ جو ہیں وہ صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اٹھ کر میری ترقی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، میری خوشحالی کے لیے جو ہے وہ اللہ کے حضور گر گڑاتے ہیں، اور پھر مجھے توپوں کی سلامی بھی دیتے ہیں۔ اپنے گاؤں اور شہر کو خوبصورتی سے سجاتے ہیں تاکہ آپ میری سالگرہ کو منا سکیں۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے، خاص کر جب پیارے پیارے بچے اور بچیاں مل کر میری سالگرہ کے ترانے اور گیت گاتے ہیں اور میں سنتا ہوں۔ جیسے آپ نے سنا ہے نا 14 اگست کو پروگرامز ہوتے ہیں مختلف قسم کے، ملی نغمے، ٹیبلوز، تقریریں پیش کی جاتی، تقریریں جو ہیں یہ سب کی کرتے ہیں، بچے ان میں حصہ لیتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ ان گیتوں اور ترانوں میں اکثر میری خوبصورتی اور حسن کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں واقعی بہت حسین و خوبصورت ہوں۔ میرے خوبصورت اور زرخیز میدان ہیں اور انہی میدانوں کے درمیان دریا بہتے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، کس وجہ سے؟ دیکھیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے میرے پاس میدان بھی ہیں، دریا بھی ہیں، ان میدانوں میں گندم، مکئی، کپاس وغیرہ کی فصلیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ فصلوں میں طرح طرح کی سبزیاں اور قسم قسم کے پھل و پھول بھی پیدا ہوتے ہیں، جس سے لوگ جو ہیں وہ جس سے انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ بھی ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، اور اس کے علاوہ پہاڑوں کی بلند چوٹیاں اکثر چاندی جیسی سفید برف سے ڈھکی رہتی ہیں، اکثر پہاڑوں پر گھنے جنگلات بھی ہیں۔ تو جن بچوں کو نہیں پتہ کہ پاکستان میں کیا کیا ہے، پاکستان اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں آپ کو بتا رہا ہے کہ میرے پاس کیا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہاڑوں کے اندر پاکستان کہہ رہا ہے کہ میرے بہت زیادہ قیمتی معدنیات ہیں، اور ان پہاڑوں کے دامن میں خوبصورت وادیاں بھی ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے میری ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے بہت کچھ کیا، یعنی وہ لوگوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے قائم و دائم رکھنے کے لیے اور مجھے آگے بڑھانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور بہت محنت کی ہے، لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اور وہ مزید یہ کہہ رہا ہے، ان سے گزارش کر رہا ہے کہ آپ نے جتنا کچھ کیا ہے ابھی آپ کو اور بھی جو ہے وہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ میری ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اب پاکستان کیا کہہ رہا ہے کہ ہے، وہ ہے تعلیم، کیونکہ دیکھیں تعلیم کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا، اور آج کے دور میں اگر آپ کو دوسری قوموں کا مقابلہ کرنا ہے، ان سے آگے بڑھنا ہے، تو آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب